دن میں آدھا گھنٹہ نکالو، مصلی پہ بیٹھو، قرآن کو کھولا کرو، ایک ایک آیت پہ غور کیا کرو، فکر کیا کرو، اس سے تجھے کتنی غذا مل رہی ہے، اپنے وجود کو بنایا کرو۔ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، کہتی بی بی میرے حق میں دعا کریے، میرا شوہر بڑا پریشان ہے۔ کہ کیوں پریشان؟ کہ اس نے آپ کی ایک بات سنی ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے جو آپ کے شیعہ ہیں۔ تو بی بی نے کہا ہم نے یہ بات کہی ہے؟ کہ وہ رو رہا ہے کہ میرے اندر شیعوں والی صفات نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ بی بی نے کہا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے جو شیعہ ہیں، اور وہ بھی جنت میں جائیں گے جو ہمارے شیعوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے، شیعہ جنت میں جائے گا بغیر حساب۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ قیامت کے دن لوگوں کے چہرے بتائیں گے کہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اللہ کا جو حساب اور کیلکولیٹر وہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے حساب و کتاب لمبا کیا، چہرہ بتائے گا۔ تبھی فرمایا ہر دعا میں یہ ہے نا، اے خدا اس دن میرے چہرے کو کیا کرنا؟ نورانی کرنا۔ علماء فرماتے جب رو نہ تو اللہ کو بولا کرو اے خدا جو آنکھیں حسین پہ روتی ہیں کیا تو ان کو جہنم میں ڈالے گا؟ جن سینوں میں حسین کی محبت ہے کیا تو ان سینوں کو جلائے گا؟ دعائے کمیل کے جملے یہ راتیں شب جمعہ توبہ کی راتیں بھی ہیں، پڑھا کریں کہ اے خدا میں نے جتنے گناہ کیے یہ گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیے، غفلت میں کیے، نادانی میں کیے۔ بولا کرو امام زمانہ اگر آپ کا دل دکھا بھی ہے نا میرے عمل سے، مولا میں نے دشمنی میں نہیں دکھایا۔ حور کو کیوں بخشش ملی؟ کیونکہ حور نے حسین کا راستہ مولا کی دشمنی میں نہیں روکا تھا۔ آیا معافی مانگی، مومنین کہتے ہیں مولانا کیسی معافی مانگیں؟ معصوم فرماتے ہیں توبہ کرو شب جمعہ توبۃ النصوح۔ فرما شیعہ ڈائریکٹ جائے گا لیکن جو محب ہے حساب دے کر جائے گا۔ اور کہا اگر اس حساب سے بچنا چاہتے ہو دنیا میں توبہ کرو، یہ توبہ کے دروازے اللہ نے رکھے۔ ساری رات ہم کہاں پہ بتا دیتے ہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں، بندہ 10 منٹ 15 منٹ اپنے رب سے راز و نیاز کرے۔ اور کمیل کہتے ہیں جب علی دعائے کمیل پڑھتے تھے پوری دعا علی سجدے میں پڑھتے تھے، جب سر سجدے سے بلند کرتے تھے جس خاک پہ سجدہ تھا وہ علی کے آنسوؤں سے خاک گیلی ہو جاتی تھی۔ دعائے عرفہ تو پڑھو امام حسین کے لیے۔ سیدہ زینب فرماتی یا رب یا رب یا رب کہتے کہتے حسین زمین پر گر پڑے۔ یہ عشق اہل بیت کو اپنے خدا سے، آج اتنی غفلت خدا سے، جس پروردگار عالم کی الفت و محبت کے لیے سب کچھ آل رسول نے قربان کیا۔ کتنے گھر ہیں ہمارے جن میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، تنہائی میں بیٹھو۔ کوئی کہتے مولانا حاجت قبول نہیں ہوتی، بچہ بیمار ہے، بھئی دعائے کمیل پڑھو، پڑھنے کے بعد پانی پہ پھونکو۔ معصوم فرماتے ہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہ گناہ کی وجہ سے نا، گناہ ہٹے اللہ دعا کو قبول کر دے گا۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، بھئی حکم خدا ہے اور آیت قرآن ہے، مجھ سے مانگو میں استجابت کروں گا۔ کیسے ممکن ہے خدا بولے اور ہم مانگیں اور وہ نہ دے؟ کا رکاوٹ ہے، کچھ دعائیں اوپر جاتی نہیں ہیں، تیرے گناہوں سے کیا کرتے روک دیتے ہیں۔ مثالاً بیان کرتا ہوں، ایک چڑیا کو اڑنے کی طاقت ہے، چھوٹا سا پتھر اس کے پر سے باندھ دو وہ اڑ نہیں پائے گی۔ کہ گناہ ہیں جنہوں نے تیری پرواز کو کیا کیا ہوا ہے؟ روکا ہوا ہے۔ آئے مظاہری جب یہ جملہ پڑھتے تھے نا دعائے کمیل کا کہ خدا میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، غفلت میں کیا۔ پھر مولا فرماتا ہے خدا کیسے ممکن ہے یہ جہنم میں جائے؟ وہاں سے بھی تجھے آواز دے گا یا رب یا رب۔ کیسے ممکن ہے تو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے اور اس کی آواز کو سنے اور لبیک نہ کہے؟ لیکن آغا مظاہری ایک اور جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں خدا چلو اگر تیرا فیصلہ ہے اس بندے کو جہنم میں ڈالنا ہے مجھے منظور ہے،
اگر تیرا فیصلہ ہے، لیکن اے خدا مجھے جہنم میں بھی وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے حسین کی سکینہ کو تماچے مارے۔ فرماتا ہے خدا میں بد ہوں، بد سے بھی بدتر ہوں، لیکن میں عاشق حسین ہوں۔ پھر مولا یہ بھی فرماتے ہیں اے خدا جب تو اپنے محب کو جہنم میں ڈالے گا تیرا دشمن ہنسے گا نہیں، میرا مذاق نہیں اڑائے گا، تو کبھی اپنے چاہنے والے کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اے خدا میں عاشق حسین ہوں۔